ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ حج یا عمرے کے بعد احرام کا مصرف کیا ہے؟ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس احرام کے ٹکڑے کر کے قرآن پاک کا غلاف بنا لیں؟ دیکھیں، چونکہ احرام ایک ایسا لباس ہے کہ اس کو پہن کر آپ حرم جاتے ہیں، یعنی حرم میں پہنتے ہیں، مطاف میں، کعبۃ اللہ کے پاس اور بابرکت مقامات پر جیسے سعی وغیرہ اگر کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے ایسے مقدس مقام پر ہونے کی وجہ سے وہ کپڑا بھی بابرکت ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس پر بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے حج اور عمرے کے بعد احرام کو اس طرح پھینک دینا تو قطعاً مناسب نہیں ہوگا، اس کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن پاک کا غلاف بنانا بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ہم نے لباس پہنا ہوا ہو اتار کر اور پھر اس سے قرآن پاک کا غلاف بنائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کو کفن میں استعمال کیا جائے اور کفن کی چادر وغیرہ کے اندر یا تہبند کے طور پہ استعمال کر لیں، یہ بیسٹ ہے، انشاءاللہ قبر میں بھی برکت رہے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ عمرے پہ ہم جاتے ہیں 10 دن مکے میں 10 دن مدینے میں، تو کیا قصر پڑیں گے یا پوری؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ 20 دن ہیں، لیکن کسی ایک سٹی میں چونکہ 15 دن کم از کم ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے، لہٰذا آپ مسافر رہیں گے اور قصر نماز پڑھیں گے۔ ایک یہ بہن فرماتی ہیں کہ اگر ہم تراویح میں سورہ یاسین کا کچھ حصہ اور اگلے رکعت میں پھر سورہ رحمان کا کچھ حصہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کا احرام جو ہے اس میں نئے کپڑے ہی پہننے چاہیے یا دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے؟ یہ دھلے ہوئے پرانے بھی چل جائیں گے، نئے اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں تو اچھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں، نیا لباس پہن لیں۔ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، عید بقرعید ہوتی ہے، تب بھی تو ہم اہتمام کرتے ہیں، تو یہ اہتمام خاص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ ہم رسول کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں تو حقیقتاً تو اللہ کی رضا ہی مقصود ہوتی ہے، وہ رسول کے لیے نہیں کر رہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو جب سب چیزوں کے لیے ہوتا ہے تو ادھر کیوں نہیں؟ لیکن اگر فرض کر لیں تنگ دستی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ پرانے بھی پہن سکتی ہیں، جس پر عمل کر لیں۔ اور تقوی یہ ہے کہ جانب احتیاط کو اختیار کریں جب تک کہ آپ شدید ضرورت میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ چیز ان کے سامنے رکھ کر ان کو چھوڑ دیں، پھر قوت فیصلہ ان کی ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتے ہیں اور کس کو نہیں۔ بچی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے خاتون اپنے گھر سے نکلے، ارادہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر یا پلین میں بیٹھ کر پھر وہ حج یا عمرے کی نیت کریں گی، تبھی احرام کی پابندیاں اسٹارٹ ہوں گی، تو اگر وہ گھر سے نقاب لگا کر جائیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جب وہ نیت کر لیں گے تو پھر چہرہ کھولنا واجب ہوگا، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے نیت نہیں کی ہے، اسی لیے جو مرد حضرات جیسے وہاں جا کر نیت کریں گے اپنا سر ڈھک کر ہی نماز پڑھیں گے، بلکہ حکم یہ ہے کہ سر ڈھک کر نماز پڑھیں، ان کے لیے عید طباع ابھی جائز نہیں۔ جیسے حاجی حضرات کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عید طباع یعنی یہ بغل کے نیچے سے چادر نکال کے الٹے کندھے پر ڈالنا اور سیدھا کندھا کھلا رکھنا، یہ صرف طواف سے پہلے ہے سنت، یعنی طواف کے دوران، طواف سے پہلے یہ عمل کریں گے، طواف کے بعد پھر حسب سابق کندھے کو ڈھکنا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ایسے رہنا شاید ہمارے لیے سنت ہے، تو بہرحال پورا جسم ڈھک کر اور سر ڈھک کر لوگ جا سکتے ہیں، مرد بھی۔ ایئرپورٹ پہ جا کے جب نیت کر لیں پھر وہ جتنی پابندیاں ہیں ان تمام کا لحاظ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی حائضہ خاتون، ایک خاتون نے یہ کویسچن کیا کہ جی حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس قسم کی پروڈکٹس میں خوشبو جل چکی ہوتی ہے، اس کو برن کیا جا چکا ہوتا ہے اور جلنے کے بعد حقیقتاً خوشبو فنا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے فنا کا حکم ہوتا ہے، چاہے کہ بظاہر وہ نظر آ رہی ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہوگا۔ ایک قول یہ ہے۔ مثال کے طور پر جیسے الائچی وغیرہ ہے، خالص خوشبو کے بارے میں یہی ہے کہ اگر آپ کچی الائچی کھا لیں تو حالت احرام میں دم لازم ہو جائے، لیکن اگر آپ اس کو پکا کر بریانی کے اندر پکا لیا، اب وہ الائچی آپ کھائیں، اب چاہے خوشبو دے رہی ہو، اب وہ حکم بدل جائے گا، اب کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ جلنے کے بعد گویا کہ وہ خوشبو ایک طریقے سے فنا ہو گئی ہے، اب چاہے بظاہر خوشبو آ رہی ہو لیکن یہ حقیقتاً وہ خوشبو نہیں ہے، وہ تو فنا ہو گئی ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ تو اس قسم کے فقہا پھر صابن کا استعمال، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اس طرح کولڈ ڈرنکس کا استعمال جن میں خوشبو وغیرہ ہو اس کو جائز کہتے ہیں، کہ ان میں تمام کہتے ہیں کہ اس کے پروسیس میں برن ہونا، جلنا شامل ہوتا ہے، تو وہ خوشبو اصل میں فنا ہو گئی۔ لیکن دوسرے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی احتیاط کا تقاضا یہ ہے، آپ کو کیا پتا کہ کون سی چیز کس پروسیس سے تیار ہو رہی ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال سے منع کیا تو استعمال نہ کیا جائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب مسئلہ مختلف فی ہو جائے، یعنی دونوں جانب فقہا اچھے فقہا ہوں، سلجھے ہوئے ہوں
اپنے نفس کی خواہشات پر نہیں چل رہے ہوں، ضد کے پر نہ اڑے ہوں، اور واقعی تحقیق مسئلہ ہی مقصود ہو، تو پھر عوام کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جانب احتیاط زیادہ دیکھیں اس جانب آ جائیں۔ تو ہمارے نزدیک بھی احتیاط اسی میں ہے کہ یہ پیسٹ وغیرہ اور یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، اسی طرح کوئی خوشبودار کریم ہے، خوشبودار صابن ہے، حالت احرام میں اس کو ہرگز استعمال نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ اگر کوئی شخص جدہ میں ڈیوٹی کرتا ہے، اب مثال کے طور پہ پاکستان سے وہ چھٹیوں پر آیا اور پاکستان سے جدہ پہنچتا ہے اور ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، اور بعد میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ مکہ عمرہ وغیرہ بھی کر لوں گا جا کر، تو کیا وہ یہاں سے احرام پہنے گا یا نہیں پہنے گا؟ دیکھیے، شرعی قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو یہاں سے براہ راست مکے جانے کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے ڈیوٹی کے لیے چاہے حج یا عمرے کے لیے، اس کے لیے تو لازم ہے کہ وہ میقات سے پہلے پہلے احرام پہنے گا۔ اور یہاں سے جو جاتے ہیں حج وغیرہ کے لیے، عمرے کے لیے، یہ جدہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کو یلملم کہتے ہیں۔ ویسے پتہ نہیں چلتا، جہاز میں وہ اعلان ہو جاتا ہے کہ وہ میقات آ رہی ہے، خصوصاً حج کے سیزن میں، ویسے تو نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کو اگر وہ ڈائریکٹ عمرے یا حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس قصد و ارادے سے اگر یہاں سے نکلا ہے تو احرام پہنے گا، اور یلملم سے پہلے وہ نیت کرے گا احرام کی۔ اگر نہیں کرے گا اور ایسی میقات کراس کر لی تو اس پر دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا بطور جرمانہ۔ لیکن اگر کوئی براہ راست مکے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ چاہے وہ میقات کے اندر جانا چاہتا ہے لیکن کسی اور مقام پر، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے جدہ ڈیوٹی پہ جانا چاہتا ہے، اصل تو اس کا مقصود یہ ہے، پھر بعد میں ارادہ ہے کہ ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد انشاءاللہ موقع ملے گا تو عمرہ بھی کر لوں گا، تو گویا کہ یہ براہ راست مکہ جانے کے ارادے سے وہاں نہیں پہنچا ہے، لہٰذا اب میقات سے بغیر احرام کے بھی کراس کر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پر احرام باندھنا لازم نہیں تھا۔ آپ وہاں جائیے، اپنی ڈیوٹی جوائن کریں۔ ہاں، اب جب آپ جدہ سے مکہ کی طرف جائیں گے خالصتاً عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج کرنے کی نیت سے، تو پھر آپ پر وہاں پر احرام پہن کے جانا لازم ہوگا۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو جدہ میں ڈیوٹی کرتا ہو اسے یہاں سے احرام پہن کر جانے کی بالکل حاجت نہیں ہے، وہ ڈیوٹی جوائن کرے اور پھر وہاں سے جب عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو احرام پہن کر جا سکتا، لازم آئے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ حالت احرام میں اگر ہم غسل صرف اس لیے کریں کہ جسم سے پسینے کی اسمیل وغیرہ دور ہو جائے، میل کاٹنے کا ارادہ نہ ہو اور چیزوں کا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حالت احرام میں بالکل آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ صابن استعمال نہ کریں، یعنی بغیر خوشبو والا صابن بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ میل تھوڑا بہت کاٹتا ہے، اور بالوں میں لگائیں تو بال ٹوٹیں گے، اور جان بوجھ کر ایسا کوئی بھی عمل کرنا جس سے بال ٹوٹیں، یہ مستقل ایک مکروہ اور گناہ کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا بغیر صابن کے استعمال کے اسمیل وغیرہ دور کرنے کے لیے پانی استعمال کریں خالی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں بسا اوقات ہم اٹیچ بات ہوتا ہے اس میں وضو کے لیے جاتے ہیں تو دوپٹہ اتار کر رکھ دیتے ہیں، تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ یعنی دوپٹہ اتارے ہوئی حالت میں وضو کرنے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عورتوں کے لیے کوئی فرض واجب یا لازم نہیں ہے کہ سر ڈھک کر ہی وضو کریں، لہٰذا اگر وہ دوپٹہ اتار کر وضو کرتی ہیں تو بالکل کامل وضو ہوگا۔ جیسے کہ غسل اگر کوئی بہن کرتی ہیں تو اس میں تو مطلب صرف دوپٹہ ہی نہیں، جسم میں لباس بھی اتارتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ پورا غسل کر کے اور اسی طرح یعنی اس میں وضو کی نیت جیسے ہم کر ہی لیتے ہیں یا پہلے وضو کرتے ہیں سنت کے مطابق، تو اب اس میں اسی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب پورے جسم پر لباس نہ ہو تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو خالی سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں اگر چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مجھے سمجھ سکا۔ تو بہن نے امریکہ سے کال کرتے ہوئے پوچھا تھا کہ ہم عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو احرام کہاں سے باندھے، یعنی امریکہ والے احرام کہاں سے باندھے، اور دوسرا اگر ہم یہاں سے مدینہ منورہ جانا چاہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ آپ کو وہاں کے علماء کرام سے پوچھنا ہوگا کہ کیا آپ کے امریکہ سے جدہ جاتے ہوئے یا امریکہ سے مدینہ جاتے ہوئے درمیان میں میقات آتی ہے یا نہیں، یہ وہاں کے علماء آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا دیں گے۔ مجھ سے ابھی اس قسم کا کوئی ایسا کویسچن نہیں آیا میرے سامنے کہ میں اس کا اندازہ کر سکتا، تو بہرحال آپ امریکہ سے یہ معلوم کر لیں علماء سے کہ اگر امریکہ سے جدہ جاتے ہوئے درمیان میں میقات آتی ہے تو پھر تو آپ کو ایئرپورٹ پر ہی احرام کی نیت کر لینی چاہیے، یعنی جہاز میں بیٹھ کر نیت کر لیں۔
اور اگر بالفرض ایسا ہے کہ آپ امریکہ سے اگر جدہ جائیں تو درمیان میں میقات آتی ہے، لیکن اگر مدینہ منورہ ڈائریکٹ جائیں تو درمیان میں میقات نہیں آتی ہے، تو پھر آپ بغیر احرام کے پہلے آپ مدینہ منورہ جائیں، حاضری دیں، اس کے بعد پھر مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہوئے جب آپ بس میں سفر کرتے ہوئے جائیں گے تو ذوالحلیفہ کا ایک مقام آتا ہے اور بس والے وہاں پر روکتے ہیں، اس کو ابیار علی بھی اس مقام کو کہتے ہیں، وہاں پر واش رومز وغیرہ بھی ہیں، وہاں باقاعدہ بسیں رکتی ہیں، بس والے اعلان کرتے ہیں کہ جس نے احرام پہننا ہے احرام پہن لیں۔ تو پھر آپ مدینہ منورہ جاتے ہوئے اگر درمیان میں میقات نہیں ہے تو پھر آپ احرام نہ پہنیں، بلکہ آپ جب مدینے سے مکے کی طرف جا رہے ہوں گے تب آپ درمیان میں احرام پہن کے وہاں نیت کر کے پھر آپ مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ فیصلہ یہ کریں گی کہ جدہ پہلے جانا ہے یا مدینے جانا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میقات ہے یا نہیں۔ اگر میقات ہو تو اپنے یہیں جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کر لیجئے گا، اور اگر میقات نہیں ہے تو پھر اس مقام پہ پہنچنے کے بعد جب آپ مثال کے طور پہ اگر جدہ پہنچی، درمیان میں میقات نہیں ہے، اب جدے سے آپ مکہ جا رہی ہیں تو پھر وہاں سے جاتے ہوئے نیت کر لیں۔ اسی طرح اگر مدینہ منورہ پہنچی آپ اور درمیان میں میقات نہیں تھی تو مدینے سے مکہ جاتے ہوئے آپ کو احرام